السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مریم نواز کی پاکستان واپسی کا بہت چرچا ہے، لیکن مریم نواز کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی ہے۔ وہ سازش کیا ہے، وہ سازش کس نے تیار کی ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار علی خان کیا کرنے والے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون، اب سے کچھ ہی دیر کے بعد نئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کا اعلان ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کو بہت کنٹروورشل بنانے کی پہلے ہی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ کون سا نام ہو سکتا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ شاہد خاقان عباسی ان دنوں بلوچستان کے دورے پہ تھے، ان کے ساتھ جو سابق سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مفتاح اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ تھے شہباز شریف صاحب کے، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تو جس پر بہت ساری چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ جناب یہ کوئی نیا گروپ بننے جا رہا ہے، مفتاح بھی ہے، شاہد خاقان عباسی بھی ہے، وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں ان کے بھی پیپلز پارٹی سے ان کو دیس نکالا ہوا ہے، تو شاید جو کوئی نئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین جو ہیں مسلم لیگ نون کے، اس سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ اس وقت تو ان کی سب سے بڑی سیاسی مخالف پاکستان تحریک انصاف والے ہی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑی امیدیں لگ گئی ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں، وہ مریم کے آنے سے ناراض ہیں، وہ مریم کے سینئر نائب صدر بننے سے ناراض ہیں، وہ مریم کے پارٹی کے چیف آرگنائزر بننے سے ناراض ہیں، وہ نواز شریف سے ناراض ہیں کہ اور جب بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے تو اس قسم کی باتیں مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہیں۔ اچھا، ان باتوں کو تقویت عمران خان نے اپنی گفتگو اور اپنے انٹرویوز کے بیچ میں دی کہ مسلم لیگ نون کے اندر بڑی گڑبڑ چل رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ بڑے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کہانی اصل میں یہ ہے کہ جب بندے کے پاس اپنا قد بندے کا اتنا اونچا نہ ہو، یعنی کہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے نہ ہو، تو پھر انسان اسی چکر میں رہتا ہے کہ جی میں کسی دوسرا جو ہے میرا مخالف، اس کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کروں یا ان میں سے خرابیوں سے کسی معجزے کا انتظار کروں۔ یہی صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ نہ تو ان کے پاس 4 سال کی کوئی کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اور نہ ہی ان کی پارٹی اب سنبھلنے میں آ رہی ہے۔ جو پارٹی اب تو یہ کوئی شک و شبہ کی بات نہیں رہی کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی تھی، اور اب وہ جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں جی ہوں تسی جانو دے تہاڈا کم، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ 2 وجوہات کی بنا پر اب خاصے پریشانی کے شکار ہیں۔ ایک تو ان کو جو لائے تھے وہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کے نکل گئے، ان کو بھائی جی اب ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ ان کو تو عادت ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست کرنے کی، تو وہ اب پر توڑ لیں گے یا دائمیں دیکھ رہے ہیں ہم کہیں جائیں۔ دوسری پھر ستم والا ہے، ستم یہ کہ عمران خان صاحب کا اپنا رویہ، ایک تو ماشاءاللہ ویسے بھی وہ کسی سے سلام دعا کرنے کے معاملے میں یا ہاتھ ملانے کے معاملے میں خاصے کنجوس واقع ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ جو ان کا رویہ ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دو، پنجاب اسمبلی بھی توڑ دو، کے پی اسمبلی بھی توڑ دو، اور وہ جو استعفے ہیں وہ پھر کہتے نہیں واپس لیں گے، جب واپس لیں گے تو پی ڈی ایم والوں نے منظور کر لیے۔ تو یہ ایک ایسی بال میں اس کو عمران خان صاحب کی سمجھتا ہوں، جو قومی اسمبلی کے استعفے تھے، ہوتا ہے نا کہ کرکٹ میں کہ ایک 9 بال آپ کرا دیں تو فری ہٹ مل جاتی ہے اگلی پارٹی کو۔ اچھا، یہ اس سے بھی آگے والا کام ہوا ہے قومی اسمبلی میں، وہ ایسے کہ ایک ایسی بال ہے جو کہ لٹکا دی گئی ہے دھاگے سے باندھ کے بالر صاحب نے، کہ جب دل کرے بیٹسمین اس کے اوپر چھکا مار دے، اور وہی کام پی ڈی ایم کریے کہ وہ بال لٹکی ہوئی، جب دل کرتا چھکا مارتے ہیں 35 بندے وہ گئے، پھر دوسرا چھکا مارتے ہیں 35 بندے وہ گئے۔ تو یہ صورتحال ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اس صورتحال میں بڑے ڈس ہارٹیڈ ہے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کہ یار کدھر جائیں گے ہم، یہ عمران خان صاحب ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں جی، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں پی ایم این اے بننے کے لیے کہ اسمبلی میں جائیں گے، کچھ اپنے حلقے کے کام کریں گے، اپنی آگے سیاسی مستقبل کا سوچیں گے، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب صرف اپنی ذات کے لیے ہم سے الیکشن لڑواتے ہیں، ہمارے کروڑوں خرچ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں گھر جاؤ، اسمبلیاں توڑوا دیتے ہیں۔ تو وہ اس صورتحال میں پھر ایک بڑی امید آسرا لگ گیا، اچھا یار مسلم لیگ نون کے اندر بھی بڑی گڑبڑ چلی ہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک ایسا بیان دیا جس سے بعد جو ہے وہ سارا جسے کہتے ہیں اوس پڑ گئی ان کے سارے منصوبوں پہ یا ان کی امیدوں پہ یا ان کی توقعات پہ، یا جتنے آنکھ لگائے بیٹھتے کہ یار ہے شاید خاقان عباسی کچھ کرے گا۔ وہ انہوں نے ایک آج ٹویٹ بھی کی، بیان بھی دیا، انہوں نے کہا جی نون میرے خون میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کی بھی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ نون میرے خون میں شامل ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس بیانیے کو زندگی کے آخری لمحے تک ڈیفینڈ کروں گا۔ کارکن منفی پراپگنڈے کا اثر مت لیں۔ لو جی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو سارا
اور جسے کہتے ہیں شیشہ ہی توڑ دیا، وہ جس شیشے میں انہوں نے اپنے مرضی کے منظر دیکھنے تھے وہ سارا سکرین ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ چودھری جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کا تو معاملہ ہو گیا ختم، یہ تو جہاں پر تھے وہیں ہیں اور وہ کسی کی امیدیں پورے نہیں کرنے والے۔ دوسرے جو جن کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ چودھری نثار علی خان ہے۔ چودھری نثار علی خان بلا شبہ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اور یہ مسلم لیگ نون میں جب تھے تو یہ اتنے طاقتور سمجھے جاتے تھے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون میں جو نون ہے وہ نواز شریف نہیں ہے بلکہ نثار ہے، یعنی اتنے طاقتور تھے مسلم لیگ نون کے اندر، اور یہ واحد آدمی تھے مسلم لیگ نون کے اندر جو نواز شریف کی بات کو بھی براہ راست رد کر دیا کرتے تھے اور اپنی ضد پر اڑ جایا کرتے تھے۔ ویسے یہ بھی عمران خان صاحب کے وہ ایچ کالج کے کلاس فیلو بھی اور روم میٹ بھی رہے ہوئے ہیں، تو ان کا مزاج بھی انہی جیسا ہی ہے۔ اس کے بعد بڑی دفعہ عمران خان صاحب نے ان کو آفرز کی کہ آپ پارٹی میں آ جائے، جب مسلم لیگ نون سے ان کی ناراضگی اور پچھلا الیکشن بھی انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا، جو وہ ہار گئے تھے صوبائی اسمبلی کی سیٹ، انہوں نے 3 سال کے بعد جا کے حلف اٹھایا، وہ بھی اس لیے اٹھایا کہ شاید میرا کوئی چانس بن جائے، وہ بھی ان کا کوئی نہیں بنا۔ تو پھر اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اور 1-2 ملاقاتیں بھی نہیں کہ عمران خان صاحب سے ہوئیں، اور جس بعد یہ بڑی افواہیں ہوئی کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ میرا میسج یہ رہ رہی ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ چودھری نثار علی صاحب بھی کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، عمران خان بھی کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، تو 2 اتنے جو ہے نا وہ متکبر شخصیات ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ چودھری نثار کو نواز شریف ہی برداشت کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مطلب چودھری نثار اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ساتھ دوسری کرسی نہیں رکھنے دیتے، وہ جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حلقے میں جا کے کارنر میٹنگ یا جلسہ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے ساتھ دوسری کرسی کسی کو نہیں رکھنے دیتے۔ تو عمران خان کو وہ کدھر برداشت کرتا ہے، عمران خان کدھر برداشت کرتا ہے ایسے بندے کو؟ وہ اپنے وقتی مفاد کے لیے تو ان کو کہہ تو رہے ہیں کہ آ جائیں، لیکن جب وہ اگر ان چلے بھی جاتے ہیں تو بات کو بننی نہیں تھی۔ اور یہ چودھری نثار صاحب ایک بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں چودھری نثار صاحب کی جو توقعات تھی وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے ماضی میں ان کے کلوز اور وابط رہے، جب نواز شریف صاحب پہلے بھی 90s میں وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تب بھی جتنے پنڈی میں معاملات کرنے ہوتے تھے شہباز شریف اور چودھری نثار ہی اکٹھے آیا جایا کرتے تھے۔ تو اب ان کی تمام تر توقعات اسٹیبلشمنٹ سے تھی، اب اسٹیبلشمنٹ نکل گئی، سائڈ پہ ہو گئی، ان کا جی براہ راست تو ہم کسی سیاسی پارٹی میں مداخلت نہیں کرتے۔ تو چودھری نثار صاحب کو جو اس وقت امیدیں تھی وہ ہو گئی ختم، ان کو اب نہ وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں نہ مسلم لیگ نون میں ان کو واپسی کو کوئی راستہ ہے۔ تو اب انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا اور میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ اگر آزاد حیثیت سے الیکشن جیت پاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ وہ فیصلہ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن فی الحال چودھری نثار علی خان سٹینڈ سٹل پوزیشن پہ۔ یہ 2 چیزیں ہوگی کہ جی شاہد خاقان عباسی سے جن کو امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہوگی، اور جن کو چودھری نثار علی خان سے امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، مریم نواز کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ جی مریم نواز کے خلاف سازش ایز سچ اس طرح تو کوئی نہیں ہو رہی، لیکن ایک سازش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کی نشاندہی کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ معاملات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بڑی شدید اس وقت ہیں۔ مسلم لیگ نون نے وہ جو شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ عمران خان کا اور ہماری جب ان کی حکومت نہیں گئی تھی کہ یہ اپنا ہمارا جو ساری نالائکیاں یہ اپنے اوپر لے لیں گے، اور وہی ہوا۔ ایک عام آدمی کو اس چیز کا کیا پتا ہے کہ عمران خان کیا کر کے گئے اور کیا نہیں کر کے گئے؟ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم کون ہے اور مہنگائی بڑی ہو رہی ہے۔ تو اب ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ تو بتوائیں دے گا نا پارٹی کو بیٹھ کے، اس نے ووٹ تو نہیں پھر جا کے دینا۔ اچھا، ایسی صورتحال میں پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن مریم صاحبہ کے بارے میں اچانک پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہیں۔ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف کی انہیں 4 سے 5 ماہ پہلے مان لینی چاہیے تھی، جس کی جو ماننی پڑنی آخر ہمارے پاس چارہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اب مانیں گے۔ اور کب مانیں گے؟ جب مریم صاحبہ آ چکی ہوں گی، وہ پنجاب میں اپنی کمپین شروع کر چکی ہوں گی، این اس وقت جب مریم نواز شریف صاحبہ کمپین کر رہی ہوں گی اپنی پارٹی کی جو الیکشنز کے حوالے سے، این اسی وقت یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کی اور اس کے اتحادیوں کی اپنی ہی وفاقی حکومت ہے، اس کی طرف سے کئی گنا اضافے شروع ہو جانے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں۔ جو مریم نواز جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ سارا ملبہ پڑے گا، اور جو ایک ان کی کمپین ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ جی مریم نواز تجربہ کار تھی، مریم کو پتہ نہیں تھا سیاست کیا چیز ہوتی ہے، مریم کو ہینڈل نہیں کرنا آتا۔ حالانکہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی رہنما جو ہے وہ اس مہنگائی کو اون کرتے ہوئے سیاست کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ لیکن
چارہ کار اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جائے مفر کوئی نہیں ہے. تو اب اگر بندہ یہ کہے کہ جی یہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو یہ کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کو ہم حتمی طور پہ ٹھیک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کچھ ایسی سچویشن مسلم لیگ نون کے خلاف بھی چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے بھی. اب آگے بڑھتے ہیں جی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا معاملہ چل رہا ہے. ان کی نامزدگی سے پہلے ہی وہ بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں. پہلے وہ اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر پنجاب وہ آپس میں نہیں طے کر سکے، پھر پارلیمانی کمیٹی نہیں طے کر سکی، معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا. اب سے کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن اس کو اناؤنس کر دے گا. جس وقت آپ سن رہے ہوں گے تو ممکن ہے اناؤنس ہو چکا ہو، لیکن امید ہے کہ اس سے پہلے یہ ولاگ آپ کے پاس آ جائے گا. اس سے پہلے 6 بجے کے قریب اجلاس ہونا ہے الیکشن کمیشن کا، جس میں ان ناموں پہ غور ہونا ہے جو دونوں فریقوں کی طرف سے پیش کیے گئے تھے. ان میں سے کسی ایک نام کا کرہ نکل آنا ہے. ویسے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ان ناموں کے علاوہ بھی کسی کو الیکٹ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو سرپرائز بھی اس حوالے سے دے دے، لیکن یہ نامزدگی سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پرویز لائی نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا جو تعینات کردہ وزیر اعلیٰ ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو بھائی پھر آئین میں تو یہی طریقہ لکھا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نکال لیں. وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جائیں گے. عدالت الیکشن کمیشن اٹ سیلف ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کر رہا ہے، تو آئین کے بیچ میں تو عدالت بھی مداخلت نہیں کرتی. وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین پر عمل کرنے سے کسی کو روک نہیں سکتی. بڑی سمپل سی بات ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. آپ دیکھتے ہیں گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے کہ جو نیا نگران وزیر اعلیٰ ہوگا وہ جب نامزد ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا نئی کنٹروورسی جنم لیتی ہے یا کہ معاملات گڈی گڈی ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.